یہ تو ہم نے دیکھ لیا جو پوری دنیا نے دیکھ لیا, بالکل. لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ کتنا فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کا؟ اور اس سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ اتنی سخت دشمنی کہ بھائی جنگ چھڑ گئی ہے, یہ کوئی آج تو نہیں ہوا. بالکل. تو شروع میں کیسے تھے ان کے تعلقات اور بعد میں یہ دشمن کیسے بنے, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں جانا پڑے گا 1979 میں, 1979 میں جب ایران کے اندر انقلاب آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بڑا شفٹ آتا ہے وہاں کے اوپر, کیونکہ جو ان کی کلیریکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں, اس وقت آیت اللہ خمینی جو ہیں جیسے ہی وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ایران کی اسرائیل سے متعلق ایک آئیڈیولوجیکل شفٹ آتا ہے پالیسی میں 79 میں, اور وہ اس کے اندر اسرائیل کو اپنے ایک ایڈورسری کے طور پہ, ایک حریف کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ آئیڈیولوجیکل سینس کے اندر, کیونکہ جو سارا آئیڈیا جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس سے انقلاب کا سارا آئیڈیا ڈریون تھا ان کی جو شیعت کی ایک فلسفی تھی اس سے. اس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو ایک دشمن کے طور پہ ریجن کے اندر تسلیم کیا. اور اس سے پہلے اتنی دوستی تھی, اور اس سے پہلے رضا شاہ پہلوی وہ سارا امریکن کیمپ تھا, لیکن اس کے جیسے ہی وہ اپنا ٹاپل ہوتی ہے گورنمنٹ تو ہم ایک مکمل انٹائرلی ڈفرینٹ پوزیشن دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی مذہبی طبقہ برسر اقتدار پہ آ چکا ہوا ہے, اور دوسرے اینڈ کے اوپر اسرائیل کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں زائنزم کا آئیڈیا پاور ڈرائیو کرتا ہے مذہب سے. بالکل ٹھیک. تو دونوں جگہ کے اوپر آئیڈیولوجیکل ڈومینیشن کی بات تھی ریجن کے اوپر ہے, تو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. اور ایران کے ساتھ مڈل ایسٹ کی قوتیں نہیں کھڑیں, وہ بھی اسے پوٹینشیل تھریٹ سمجھتی تھیں کہ کہیں یہ وہ جو انقلاب ہے اسے ٹرانسپورٹ نہ کر دیں ہمارے ملکوں کے اندر ہے, یہی تبدیلی آگے نہ چلی جائے. اسی لیے وہاں کے اوپر گلف کوآپریشن کونسل کھولی. اگر ہم فردر آگے لے کے چلتے ہیں تو 2009 تک ہم دیکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ اپنے لفاظی جو جنگ تھی وہ جاری رہی, لیکن جو جیسے ہی اقتدار میں آتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہے یہ نیتن یاہو. کتنے سال ہو گئے نیتن یاہو کو؟ میرے خیال میں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, جو کہ وہ پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں 2 کنزیکٹیو ٹرم اس کے پاس تھیں. تو نیتن یاہو کیا کرتا ہے, وہ شیڈو وار چھیڑ دیتا ہے, اور نو ڈاؤٹ دوسرے اینڈ پہ ایران بھی جو ہے وہ پراکسیز کے تھرو اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, ڈیمیج کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بشار الاسد کا رجیم جو ہے اس کو بھی سپلائی کی جا رہی ہے, اپنا ویپن کی ہے, اور اس کے تھرو بھی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں حزب اللہ جو ہے بڑی اسٹرانگیسٹ ملیشیا تھی ہے, اس کے تھرو بھی اسرائیل جو کہ اسرائیل کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹف ٹائم دیا. اور ساتھ میں یمن میں حوثی جو ہم دیکھتے ہیں ریبلز گروپس ہیں وہ بھی مسلسل اٹیک کر رہے تھے. تو ایکسس آف ریزسٹنس, اور اسی ایکسس آف ریزسٹنس نے فلسطین کے معاملے کو اون کرنا شروع کر دیا. ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں فلسطین سے متعلق اس میں ایران کہیں نظر نہیں آتا, وہ ساری عربوں نے لڑی. لیکن جیسے ہی ایران نے ریپلیس کیا عربوں کو فلسطین کے مسئلے میں, معاملات کہیں اور طرح سے جو ہے اسرائیل ڈیل کرنا شروع ہو گیا. یہ تو ہم آگے جا کے اب دیکھیں گے کہ اس کا نقصان ہوا فلسطین کاز کو یا فائدہ ہوا. بالکل ڈیفینیٹلی ہے, لیکن میرے خیال میں جیسے ہی فلسطین کے حوالے سے عربوں نے سٹانس کو چھوڑا اور اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو وہ سارا محاذ سنبھال لیا ایران نے. اور اب ایران اکیلا یہ سارے محاذ کو دیکھ رہا ہے, بالکل اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ کہیں حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, کہیں پہ حزب اللہ کو کر رہا ہے. بالکل یہی ہم پراکسی وار کی یہی شکل ہے نا. بالکل ایسے. اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے پر, جہاں جہاں سے حملہ اور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایران نکلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کو اسرائیل 7 فرنٹ وار کہہ رہا ہے کہ جس میں پوری شیعہ ورلڈ کے ساتھ وہ ایٹ وار ہے. عراق ہو گیا, ایران ہو گیا, سیریا ہو گیا, لیبنان ہو گیا, ویسٹ بینک ہو گیا, یمن ہو گیا اور غزہ. یہ 7 فرنٹ کے اوپر اس وقت اسرائیل نے وار چھیڑ رکھی ہے. اور اسے لگتا ہے سنی ورلڈ کے ساتھ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے, جبکہ میرا پورا سارا مسئلہ جو ہے وہ شیعہ ورلڈ کے ساتھ ہے. لیکن گریٹر اسرائیل کے اندر وہ سنی ورلڈ کو بھی مڈل ایسٹ میں ایک میسج بھیجتا ہے. اچھا, میں اب آپ کو روک کے یہاں سے پوچھوں گا, گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا پورا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بڑے آسان الفاظ میں آئے. جی, گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی طرح یہ ہے کہ 2000 سال پہلے یہاں کے اوپر جو یہودی آباد تھے یہ ساری ٹیریٹری جو ہے ان کا حصہ تھی ہے, اور وہ اسی کی ریسرجنس چاہتے ہیں, جس کے اندر یہ سارا انہوں نے نیریٹو شیپ کیا ہوا ہے کہ ہم غزہ اور ویسٹ بینک تک نہیں رکیں گے, ہم اس سے آگے آئیں گے. گولان ہائٹس آپ کو پتہ اس پہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں, اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں شام کو. تو ان کی کوشش ہے اسے ایکسپینڈ کریں. اس لیے تو یہ کیا اس کی حدود, اگر جو ان کی اپنی پلاننگ ہے گریٹر اسرائیل میں کیا ہوگی حدود اس کی, کہاں تک جائے گی؟
وہ شام کے بارڈر سے بھی آگے نکل کے جانا چاہتے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ ایران کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بڑی ہیجمونک ڈیزائن کے اندر اس کو میکسیمم کنفسکیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیریٹری 1967 سے, اور اس سے آگے پش کرتے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ عرب ورلڈ نے بھی پورا زور لگایا, ان کو کوشش کی کہ وہ اسی ایریے کے اندر منور کریں. اور یاد رکھیں یہاں کے اوپر عربوں کا جو اپنا کیا کہتے ہیں ایک طرح سے جو کام تھا انفنش ایجنڈا, وہ اسرائیلی پورا کر رہے ہیں شیعہ ورلڈ کو ڈیمیج کر کے, کیونکہ یہی چیز تو وہ بھی چاہتے ہیں. سعودی عربیہ بھی ریجنل ہیجمان ہے وہاں کے اوپر, اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران یہاں کے اوپر کسی بھی طریقے سے برتری یا سبقت لے کے جائے. تو ان کو لگتا ہے اسرائیل جو ہے وہ انڈائریکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو وہ چاہتے تھے, ایران کو ڈیمیج کرنا. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات قدرے بہتر ہیں. ابھی بڑا بریک تھرو ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو فون کال کی ہے, جبکہ مسلم ورلڈ میں ابھی کسی نے فون کال نہیں کی, بس وہ مذمتی بیانات لفظی جمع خرچ جو ہے وہ کیا, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کا اتنا بڑا انفلوئنس ریجن کے اندر ہو تو سعودی عربیہ کی اپنے ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے, پوٹینشیل ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی بڑی جو ڈیل انہوں نے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, آپ کو اس کو اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. اچھا یہ آپ دکھائیے ذرا. جی وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ وزٹ کیا, بلینز آف ڈالر کیے, وہ کس کے لیے لیے انہوں نے. اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ساری ڈیل کے اندر امریکہ نے ہمیں مائنس کر دیا, نہ ہمیں وزٹ کیا, اور ریجن کے اندر سب سے زیادہ اس کے انٹرسٹ کے جو گارنٹر ہیں وہ تو ہم ہیں یہاں پہ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں پہ بلینز آف ڈالر کے معاہدے کر کے گیا, یو اے سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی ہے. اور یہ اس نے اکیلے ہی ہے جو جا رہا ہے امریکہ کی جیب میں جا رہا ہے. بالکل. اور سعودی عربیہ جو ہے اس نے گزشتہ 3-4 سال میں اپنی پالیسی کو شفٹ کیا. وہ یمن کے حوثیوں سے بھی مذاکرات کر چکا ہے, ایران کے ساتھ اس نے چائنا کے تعاون سے 2021 میں فینسز مینڈ کر لی تھیں کہ ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے. وجہ کیا ان کی, وہ بھی ہائیڈرو کاربن پہ شفٹ کر کے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا کر رہے ہیں.